السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی علوم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، یہ علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، یہ جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، علم نور ہے۔ ہو مدنی نواں سوال خلفائے راشدین کی طرف جو میں کرنے جا رہا ہوں، جنت میں اللہ رب العالمین جنتیوں کو بے شمار انعامات عطا فرمائیں گے، بے شمار۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، مگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو ملے گا وہ کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سبحان اللہ، جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ انعام ہوگا۔ میں طلباء جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ ایکٹیو ہو جائیں، میں ان کی طرف سوال کرنے لگا ہوں۔ جو طلباء پیچھے بیٹھے ہیں ان سلیبس کے اندر تو ان کے سوالات نہیں ہیں، میں اپنی طرف سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دعائے قنوت آتی ہے آپ سب میں سے کسی کو؟ جس کو دعائے قنوت آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دعائے قنوت میں نے سننی نہیں ہے، اب یہ پوچھنا ہے کہ وہ نماز مغرب کی کون سی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت نماز مغرب کی کون سی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے؟ یہ میک پہنچائیں ادھر کسی بچے کے پاس، جس کو دل کرتا ہے، جو بچوں نے ہاتھ کھڑے کیا کسی سے پوچھ لیں کہ دعائے قنوت نماز مغرب کی کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ جی، نماز عشاء کی کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت۔ جی چلیں یہ بھی بتا دیں کہ وہ فرض ہیں، وتر ہیں، نفل ہیں، سنتیں ہیں، کیا ہیں جس کی تیسری رکعت کے اندر پڑھیں گے؟ وتر۔ سبحان اللہ۔ دراصل نا سوال بچوں کو تقریباً آتا تھا، وہ بس میری تھوڑی سی وہ لفظوں کی آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے جو ہے تو وہ بچے آگے پیچھے ہو گئے، تو میں قاری محمد ذکیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس بچے کو انعام پیش کرے، آگے آ جائیں بھی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی دوسرا سوال میرا آپ ہی کی طرف ہے، نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں جو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جی کوئی دوست بچوں تک میک پہنچائے، جس بچے سے پہلے سوالات پوچھ لیے ہوں ان سے دوبارہ نہ پوچھیے گا تاکہ دوسرے بچوں کو بھی موقع ملے۔ 14 ماشاءاللہ، 14 رکعتیں، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ اور میں دعوت پیش کروں گا جناب قاری محمد اعظم صاحب سے کہ وہ اس بچے کو جو ہے وہ قاری محمد اقبال صاحب ماشاءاللہ اس بچے کو پھر انعام پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بچے سوالات کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں اور علماء کرام سے محبتوں جو ہے وہ محبتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔
آپ کی طرف سے ہی میرا تیسرا سوال آپ ہی کی طرف ہے ابھی کہ مشہور ولی اللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر کے اندر ہے؟ جس کسی کو پتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر کے اندر ہے؟ باری کس کی ہے؟ چلیں اگر ادھر سے نہیں آتا تو یہ سوال میں گروپ اے کی طرف فارورڈ کر رہا ہوں، خاتم النبیین گروپ کی طرف، کہ مشہور اولیاء اللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر کے اندر ہے؟ پاک پتن۔ ماشاءاللہ جی، پاک پتن شریف، ماشاءاللہ۔ اب گروپ بی خلفائے راشدین کی طرف میرا 10واں سوال ہے کہ کسی بھی چند مشہور تابعین کے نام بتا دیں، کوئی سے 2 یا 3 مشہور تابعین بزرگوں کے نام بتانا۔ 3 بتا دیں گے تو آپ کا جواب درست مانا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن آدم، حضرت زبون تابعین بزرگوں کے نام بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک۔ آپ کے اس سلیبس کے اندر جو نام لکھے ہیں ان میں سے آپ نے کسی کا بھی جو ہے وہ نام نہیں لیا۔ یہ حضرت حسن بصری ہیں، حضرت سعید بن المسیب ہیں، حضرت زین العابدین ہیں، حضرت امام محمد باقر ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں گروپ اے خاتم النبیین کی طرف جو ہے وہ اگلا سوال کرنے لگا ہوں کہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ یہ غالباً جی 11واں سوال، مرتد کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل درست جواب دیا ہے کہ جو دین اسلام قبول کرے مگر بعد میں دین اسلام سے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں۔ 11واں سوال، سیکنڈ لاسٹ سوال میرا جو ہے وہ گروپ بی خلفائے راشدین کی طرف۔ حج کے دوران شیطان کو، جمارات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ رمی۔ ماشاءاللہ جی، بالکل درست جواب دیا ہے کہ اس عمل کو رمی کہتے ہیں۔ میرا سوال، آخری سوال اس پروگرام کا، گروپ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گروپ ہے، اس کی طرف میرا آخری سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کس جگہ سے شروع کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع کیا۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی جو ہے وہ آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا آخری سوال میں کرنے جا رہا ہوں گروپ بی خلفائے راشدین کی طرف کہ نماز با جماعت پڑھنے کا اور تنہا نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ یعنی کہ با جماعت نماز پڑھیں تو تنہا نماز سے کتنا زیادہ اجر ملتا ہے؟ یہ بہت عام اور جو عام فضیلتیں اس کی بتائی جاتی ہیں۔ 27 گنا زیادہ۔ جی ماشاءاللہ، 27 گنا زیادہ۔ اب جو ہے اتنی دیر میرے فاضل دوست جو ہیں وہ پروگرام کا رزلٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، میں پیچھے بیٹھے بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ آپ سے سوال یہ ہے
کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اسی چھوٹے بچے سے پوچھیں، یہ جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہے۔ بھول جائے تب میں کرنا چاہیے اللہم بسم اللہ اولا و آخرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ و اولہ و آخرہ۔ اور میں دعوت پیش کروں گا جناب قاری محمد رفیق صاحب سے کہ وہ اس بچے کو جو ہے وہ انعام پیش کریں۔ قاری محمد رفیق صاحب۔ ماشاءاللہ بڑی محنت کی تھی دونوں ٹیموں نے اور بڑا ماشاءاللہ اچھا یہ پروگرام دیکھنے کو ملا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں میدان جنگ میں وہ شاہ سوار ہی، گرتے ہیں میدان جنگ میں وہ شاہ سوار ہی، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی کہ میدان جنگ میں وہی بندہ گرتا ہے جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، جو بندہ چل ہی پیدل رہا ہے اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے وہ کیا گرے گا۔ تو یہاں تک آ جانا، یہاں تک جو ہے وہ یہاں تک آ جانا ہی بڑی بات ہے، اور یہ تو بڑے احساس کی بات ہے۔ میں اپنے پچھلے سال میں نے اپنے گاؤں میں ویلیج لیول پر، گاؤں لیول پر ایک مقابلہ کروایا اسی طرح کا ذہنی آزمائش، اور قبلہ تقریباً 15 سوال تھے جی بچوں سے، 2 ٹیمیں تھیں، ایک 40 3 آر کی تھی اور ایک 21 جی ڈی کی۔ دونوں ٹیموں کی اتنی تیاری کہ 15 سوال پوچھنے کے بعد ہمیں مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں ٹیموں سے 30 سوال پوچھنے پڑے۔ 30 سوال، مقابلے میں 15 سوال ہیں مگر فیصلہ کروانے کے لیے پھر ہمیں 30 سوال پوچھنے پڑے۔ اور جس طرح کہ اس بچے نے حضرت سلیمان بن داؤد کہنے کے بجائے حضرت سلیمان فارسی کہہ دیا، صرف اتنے سے فرق کیا تھا۔ اس نے کیا بتایا تھا، میں نے پوچھا کہ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں، تو اس بیچارے کے منہ سے نکل گیا کہ رکعتیں تو 2 ہیں مگر ہمیں 14 جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، مگر اس نے بتانا یہ تھا کہ فرض 2 ہیں اور سنت نوافل ملا کر جو ہے وہ 14 ہیں۔ یعنی کہ اتنی سی مسٹیک کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ تو یہاں پر آ جانا، اس طرح کا پروگرام ہو جانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جس طرح کہ مجھے حکم ملا کہ اضافی بچوں جیسے جو ہے وہ بھی سوالات کرنے ہیں، تو آپ کو میں سوالات اضافی بچوں کی طرف، پچھلی طرف جو بچے بیٹھے ہیں ان کی طرف میں آ رہا ہوں کہ چھٹا کلمہ کس بچے کو آتا ہے؟ چھٹا کلمہ جی، جس نے ہاتھ کیا ہے مجھے سب سے چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ اس سے سنیں، امید پہنچائیں چھٹا کلمہ۔ چھٹا کلمہ راتی کفر اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم به تبت واستغفرک لما اعلم به تبت عنہ۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائیں، کوشش اچھی ہے ماشاءاللہ، بچے کو انعام تو ملنا چاہیے، کوشش اچھی ہے ماشاءاللہ۔ کسی اور بچے کو چھٹا کلمہ، چھٹا کلمہ پہنچائیں جی میں جی۔ چھٹا کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها فأذنبت وأقول لا إله إلا الله سبحان اللہ،
माशाल्लाह कारी मोहम्मद दानिश कादरी साहब इस बच्चे को जो है वो अपने मुबारक हाथों से इनाम पेश करें। अब सवाल आपसे ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले एक खास गार के अंदर जाकर इबादत किया करते थे। किसी बच्चे को उस गार का नाम आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार के अंदर जाकर इबादत करते थे, उस गार का नाम क्या है? सुभान अल्लाह जी, गारे हीरा। सुभान अल्लाह, गारे हीरा। और किस शहर के अंदर, ये पता है आपको? ये किस शहर के अंदर है? ये दूसरा सवाल हो गया जी। ये कारी रफीक साहब इस बच्चे को इनाम पेश करें। और दूसरा सवाल ये हो गया कि ये गारे हीरा किस शहर के अंदर है? गारे हीरा किस शहर के अंदर है? मक्का में। सुभान अल्लाह, शहर मक्का के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे के इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। आगे आ जाएं, भी आपको इनाम मैं ही पेश कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, दे इनाम दे दीजिए। ये हो गया जी, माशाल्लाह। दो सवाल और। मदीना शरीफ की किसी भी मशहूर ज़ियारत का नाम बता दें। मदीना शरीफ की किसी भी मशहूर ज़ियारत, कोई मस्जिद, कोई कब्रिस्तान, कोई रोज़ा मुबारक, कोई भी किसी भी मदीना शरीफ की ज़ियारत का नाम बताएं। मदीना शरीफ ये मक्का पाक में है जी। मदीना क्या कहते हैं? मदीना शरीफ की किसी भी ज़ियारत का नाम। अब वो भी नात नहीं पढ़ते होते। अब ये सवाल खत्म हो गया। चाचा जी बताएं। मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे आका का नाम भी बता देते कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मदीना पाक में है। तो माशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ। और मैं दावत पेश करूँगा कारी मोहम्मद अमजद साहब से गवाएं और आज के इस प्रोग्राम का जो है वो रिजल्ट अनाउंस फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक तो महबूब की अदा देख रहा है। और सरकार की नज़रें हैं गुनाहगार पे नासिर, सरकार की नज़रें हैं गुनाहगार पे नासिर। और सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ आज की इस तकरीब के सदर और मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नदीम अत्तारी क़ादरी साहिब
آپ زدہ شرف ہو، آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنی گناہ و مصروفیات سے ٹائم نکال کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر آپ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد ہمارے اس سرزمین چکسواری پر پہنچے اور ہماری اور ہمارے ان معزز اور عزیز طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس پر ہم آپ کا دل کی عطا گرمیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے دور سے سفر کر کے ہماری اس بزم کو زینت بخشی۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا و آخرت میں اس کی بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی تشریف لائے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہماری آج اس کی بزم میں محترم جناب قاری صاحبان، قاری محمد دانش صاحب اور دوسرے احباب اسلام گڑھ سے تشریف لائی، ہماری اس بزم کو زینت بخشی۔ قاری محمد عارف جماعتی صاحب، قاری محمد اعظم چشتی صاحب، محترم جناب حضرت علامہ مولانا استاد قاری محمد امتیاز صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہماری اس بزم کی زینت بنے، میں تمام احباب کا دل کی عطا گرمیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیز طلباء کو جنہوں نے الحمدللہ ایک اچھی تیاری کی اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ اللہ رب العزت ان بچوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں مزید دین کا علم اور دین کی تقویت اور دین کا مجاہد بنائے اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ تو آج کا یہ جو پروگرام تھا، اس کے اندر ہم نے تقریباً 280 سے زائد سوالات ہم نے رکھے تھے، اور ان 280 سوالات میں سے ہم نے تقریباً 24 سے 25 سوالات جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری دونوں ٹیمیں برابر ہی آئی، لیکن ایک وہ چھوٹی سی یا بڑی کہہ لیں کہ غلطی کی وجہ سے ہی وہ ایک نمبر ان کا کاٹا گیا، تو یہ ان کی محنت تھی۔ اللہ رب العزت ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی، دین کی خدمت کرنے کی، دین کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں بھی، بچوں کو بھی، سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ادارہ حاضہ کے معاون خصوصی عزت مآب جناب الحاج خلیفہ پیر قمر الزمان صاحب القادری البغدادی فیض یافتہ بغداد شریف، آپ کا انتہائی مشکور و ممنون بھی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس کامیاب پروگرام پر جب وہ دیکھیں گے تو یقیناً ان کو دلی طور پر ایک راحت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے پر، ہمارے ادارے پر قائم و دائم فرمائے، اور بالخصوص ان کی والدہ علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی والی ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم مشکور و ممنون ہیں محترم جناب عزت مآب الحاج حاجی محمد مہربان صاحب، وہ بھی ہمارے اس ادارہ کے ساتھ گناہ گو اپنی خواہشات کا اظہار، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو وہ ان کی خوشی اور مسرت کا اظہار یقیناً وہ ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا جو دین کے ساتھ درد ہے، دین کے ساتھ محبت ہے، اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں انتہائی دید پیش کرتا ہوں محترم جناب ہمارے ادارہ حاضہ کے بانی و متمم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشیر صاحب، جن کی شب و روز محنت سے آج ہم اتنا ایک عظیم دن دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس گلستان کا دن رکھا تھا، ابتدا کی تھی، آغاز کیا تھا، تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ چند بچوں کی وجہ سے شروع کیا تھا۔ آج الحمدللہ 100 سے زائد بچے جو ہمارے اس ادارہ حاضہ میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور اپنے دین کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کے علم و عرفان کے اندر، ہمارے علم و عرفان کے اندر ادارہ حاضہ کے متمم و بانی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشیر صاحب و دیگر سبھی کے علم و عرفان میں اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہوا، اس کے اندر جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اس میں ایک ٹیم یعنی کہ جن کا نام میرے اور آپ کے آقا مولا
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ منسوب تھا. ان کا نام، پہلی ٹیم کا نام تھا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس ٹیم نے آج کے اس پروگرام کو ون کیا. میں ان سبھی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سبھی احباب کو میں فرداً دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے معزز و محترم و محتشم مہمانان گرامی سے اپنا انعام وصول فرمائیں. گروپ اے خاتم النبیین محمد ناصر، آپ آئیں اور ہمارے معزز مہمانان سے اپنا انعام وصول فرمائیں. محمد ناصر جی. آگے محمد حسنین، وہ آئیں اور ہمارے معزز مہمان سے اپنا انعام وصول فرمائیں. حافظ محمد طیب، آپ بھی آئیں اور انعام وصول فرمائیں. حافظ محمد اجمل، آپ بھی تشریف لائیں. اور محمد امداد، آپ بھی تشریف لائیں. محمد سمر مختار، محمد لقمان، محمد حمزہ، محمد آکاش. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب گروپ بی خلفائے راشدین، ان کے لیے محمد شعیب، آپ آئیں اور ہمارے معزز مہمان سے اپنا انعام وصول فرمائیں. محمد فیضان، محمد مبشر شکیل، قاری صاحب تشریف لائیں. قاری محمد ذکیر صاحب ہمارے ادارہ حاضہ کے یہ استاد ہیں. قاری محمد دانش صاحب یہ قراءت سے تشریف لائے معزز مہمان. محمد سفیان، محمد ذیشان، حافظ محمد ذیشان، محمد اشتیاق، محمد مبشر ارشد، محمد کامران، محمد اسد، محمد روشان. جناب جی، معزز مہمانان کے لیے بھی انعامات کا اہتمام کیا گیا ہے. میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری محمد ذکیر صاحب آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمان سے اپنا انعام وصول فرمائیں. اور ان کے ساتھ قاری محمد دانش قادری صاحب، آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور انعام وصول فرمائیں. قاری محمد اقبال اویسی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. جو ہمارے معزز مہمان، آپ بھی تشریف لائیں، اپنا انعام وصول فرمائیں. صلو علی الحبیب. یہ جی مختصر سا ایک انعام ہمیں جزاک اللہ مہمانان گرامی کے لیے قاری صاحب کو پیش کرنا ہے. ماشاءاللہ، یہ تھی آج کی تقریب سعید جس میں آج کی یہ جو تقریب سعید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم نے منعقد کی. اللہ رب العزت
ہمیں دین مستقیم کی سمجھ اور اس کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ عمل قبلہ قاری صاحب ماشاءاللہ یہ کر رہے تھے، ان سے ہی ہم نے سیکھا. اور پھر آج الحمدللہ جہاں پر ان کا ایک دن کا تقریباً 200 سے زائد سوال کے جواب مل رہے ہیں، وہیں پر ایک دن کا سوال اگر دیکھا جائے تو ہمارا بھی الحمدللہ ایک دن کا بنتا ہے اتنا سفر. تو اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے معزز ٹیچر جناب امتیاز صاحب، یہ ان کی خصوصی توجہ اور ان کی خصوصی محنت کی وجہ سے آج ہم اتنا کامیاب دن دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے سننے والے، دیکھنے والے اور سماعت کرنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں جو آج اس پروگرام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، میں ان سبھی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی یقیناً یہ اتنے سوالات کو دیکھ کر، یعنی کہ 280 سوالات میں سے 25 سوال کو ڈھونڈنا اور پھر اسی پر پوری گفتگو کو ختم کرنا، پروگرام کو کرنا، یقیناً ایک بہت بڑا طویل سفر تھا. تو اللہ رب العزت ہماری ان اساتذہ کی محنت، ہمارے ان بچوں کی محنت اور ہمارے معزز مہمانان کی محنت، اللہ رب العزت سبھی کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج ہمارا یہ جو کام کاج کی وجہ سے پروگرام کو اس طرح کی اچھی پیشرائی نہ مل سکی یا خوبصورتی نہ مل سکی، تو انشاءاللہ عز و جل پھر اگلے آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو مزید پہلے سے بھی بڑھ کر اور اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخر پر صرف ایک نعرہ لگائیے گا اور اس کے ساتھ ہم اس کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد سلام کے دعا اشعار قاری صاحب پڑھیں گے اور پھر پہلا علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. تو اب میں نعرے لگانے کے لیے دعوت دوں گا محمد حسنین کو کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ دو نعرے لگائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. صحابی نبی، جنتی جنتی، صحابی نبی، جنتی جنتی، نعرے غوثیہ، یا غوثیہ من سب نبیا، فاقلو، من سب نبیا، فاقلو، من سب نبیا. فاقلو. کر سب درود و سلام ایک اشعار سے بات. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. امتی امتی لب پہ جاری راگا، امتی امتی لب پہ جاری راگا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ
जाने रहमत पेला फतह बाबे नबूवत बे हद दरूद फतह बाबे नबूवत बे हद दरूद क़दम दौरे रिसालत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम या इलाही सदका आले रसूल जे आजिज़ाना सलाम गबू मुस्तफा पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम जिस सोहानी घड़ी चमका दबा का चाँद जिस सोहानी घड़ी चमका दबा का चाँद उस दिल अफरो ज़ारत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए मालिक मौला, ए खालिक कायनात, ए रब्बे कायनात, ए खुदाए अहकमुल हाकिमीन, ये जो बज़म हुई, प्रोग्राम हुआ, नात ख़वानी की गई, वाज़ो नसीहत किया गया, मौला करीम इसका सवाब तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन ज़ौक़न शौक़न मोहब्बत से प्यार से अकीदत से पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम बादस कबूल प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका जलीला से पूरी मिल्लत इस्लामिया के एहसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। शहदाए इस्लाम के एहसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम शहदाए पाकिस्तान के एहसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए मालिक मौला इस अदारे का फैज़ ता क़यामत जारी व सारी फरमा। मौला करीम इस आस्ताने के, इस अदारे के उसातिज़ा इकराम के इल्म के अंदर, माल जान के अंदर, इज़्ज़त के अंदर बरकतें अता फरमा। मौला करीम तलबा की खैर फरमा, तलबा के इल्म के अंदर, माल जान के अंदर इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमा। मौला करीम इनके उसातिज़ा का साया इन पर तादीर कायम व दायम फरमा। इनके वालिदैन का साया इन पर तादीर कायम व दायम फरमा। मौला करीम प्यारे महबूब का सदका जो दोस्त इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए, मेरे साथी उलमाए किराम जो शामिल हुए, मौला अपने प्यारे महबूब का सदका सबके घरों पर अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा। तमाम दुख तकलीफ परेशानी को दूर फरमा। मौला करीम प्यारे महबूब का सदका इस अदारे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मौला अपने प्यारे महबूब का सदका सबकी काविशों को कबूल फरमा। मौला करीम
سب کی کاوشوں کو قبول فرما، سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا ان کے کاروباروں کو، ان کے گھروں کو شریروں کے شر، حاسدین کے حسد اور شیطان کی شیطانی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، جب تک ہم زندہ رہیں تو ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ مولا جب تک ہم زندہ رہیں تو دین اسلام پر زندہ رکھ، اور مرتے وقت خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے مالک مولا، علم با عمل نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے مالک میرے وطن عزیز کی خیر فرما، مولا میرے وطن عزیز کی خیر فرما، میرے وطن عزیز کے حالات کو بہتر فرما، دشمن کے ناپاک ارادوں کو نست و نابود فرما، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے مالک مولا، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں پر کرم فرما، مولا انہیں آزادی کے نعمت عطا فرما۔ فلسطین کے اندر، برما کے اندر، چچنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ انہیں آزادی کے نعمتیں عطا فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ انہیں بھی آزادی کے نعمت عطا فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب کے صدقے جو ہم نے مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام طلباء، تمام دوست جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا، وہ میں آپ کو اپنے بیٹے کا جو ہے وہ ویڈیو کلپ دکھانے لگا۔